چلیں آپ لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے میں کچھ کیونکہ چیزیں جانتا ہوں تو آپ لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مفتی صاحب بہت زیادہ فتنوں کا دور ہے، اور جیسا کہ کل بھی ڈسکشن ہوئی کہ فرقہ در فرقہ بنی جا رہے ہیں، اور لوگ اس چیز پہ زور دیتے ہیں کہ علماء کو چھوڑیں اور خود قرآن پاک پڑھیں. ابھی آپ نے اس پہ کافی گفتگو بھی فرمائی، اور دنیاوی طور پہ تو ہم بڑے استاد وغیرہ ڈھونڈتے ہیں ہر چیز میں. تو اس چیز کے حوالے سے تھوڑا سا کلیئر کیجئے تاکہ لوگوں کو لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ اختلاف ہے میلاد شریف پہ، اختلاف ہے رفع یدین پہ، اصل اختلاف کیا ہے ذرا وہ وضاحت. جی میں دیکھو، ایک بندہ ساری زندگی رفع یدین کرتا رہے، ہم یہ نہیں کہتے وہ کافر ہو گیا، اور نہ کسی کو اجازت ہے یہ کہنے کی. کوئی ساری زندگی میلاد کی محفل نہ کرے، ٹھیک ہے، وہ مومن نہیں رہے گا. خرابی وہاں پیدا ہوتی ہے جب ہم دوسرے پہ ڈنڈا لے کے چڑھ جاتے ہیں، بھی تم ہی نہ کر، ٹھیک ہے. جب ہم دوسرے کو یہ بولیں گے تو بھی رفع یدین کر، پھر اختلاف ہے. باقی اصل بیسکس اختلاف یہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں جو سمجھدار اولاد اپنے باپ کے بارے میں نہیں کر سکتی. مطلب آپ کو ایسا کوئی لائق بیٹا نہیں ملے گا جو ابے کے بارے میں یہ کہے میرے ابا تو میٹرک بھی پاس نہیں ہے. لوگوں کو انٹروڈکشن کروا رہا ہے، اے جی میرے ابا جی نے ہیں تے کوئی ایڈی وڈی گل نہیں، یہ انہوں کا فرض بنتا سی، ابا جی بن گئے. باقی کوئی ایسا مسئلہ نہیں گا، میرے نے گئی ٹینشن نہیں لینی تھی. کیا کوئی لائق اولاد ایسا کر سکتی؟ تو پھر کوئی نبی کے بارے میں کیسے کہہ سکتا؟ جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اس انداز سے کرواتے ہیں کہ گھٹیا پن محسوس ہوتا ہے. اچھا، گھٹیا پن اسے محسوس ہوتا ہے جو خود صاحب نظر ہو، عام کو نہیں معلوم ہوتا. یہ ہمارا اختلاف نہیں ہے کہ کوئی سادہ نہیں کرتا، 40واں نہیں کرتا، نہ کرے جنہیں نہیں کرنا. اگر کوئی بندہ جنازہ بھی کسی کو ساتھ نہیں لے جا کے پڑھاتا نا، وہ اکیلا ہی پڑھتا، ٹھیک ہے، اکیلا بندہ پڑھے جنازہ ہو جائے گا. ہم اس بات پہ پھٹا ڈال کے بیٹھے جنازہ پڑھ لے، دعا کیوں نہیں منگی؟ نہ منگے بھائی، وہ تو ابا ہے، وہ منگے نہ منگے، اور جنہوں چاہے منگن دے، جنہوں چاہے نہ منگن دے، اس کا حق بنتا ہے. لیکن اس سے وہ بندہ کافر نہیں ہوگا. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں بدتمیزی والا انداز، اور نبی نو کی پتا ہے، اور نبی کی کر سکتا ہے، یہ انداز ایسا ہے کہ اعمال برباد ہو جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا. باقی جو کہتے ہیں نا صرف ترجمہ پڑھو، انہوں نے فرقیاں کا فکر نہیں ہے گا. وہ کہتے ہیں ساڑھے والے 72,000 بن جان. فکر ان کو ہے جو کہتے ہیں قرآن پاک سارے پہ عمل کیجیے، قرآن پاک سارا پڑھیے. اب ہم ایک طرف سے پڑھنا شروع کریں گے تو سارا تو ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا، تو ہم استاد سے سیکھیں گے. تو قرآن پڑھنا ہے، قرآن پہ غور و فکر کرنا ہے، لیکن تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہے. میں مشورہ دوں گا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ فرقہ واریت ختم ہو، یا ختم نہیں بھی ہو رہی تو کم از کم اتفاق و اتحاد برقرار رہے، تو اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ تفسیر کو خود پڑھنا شروع کریں. تفسیر صراط الجنان ہے، اب تو اپلیکیشن میں بھی آ گئی، ٹھیک ہے، اپلیکیشن میں آ گئی. اپلیکیشنوں کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں. دعوت اسلامی کی ڈیجیٹل سروسز کے نام سے اپلیکیشن، اس کے اندر تفسیر بھی ہے، حدیثیں بھی ہیں، ٹھیک ہے. آپ تفسیر ڈاؤن لوڈ کریں، اس کو پڑھنا شروع کریں. 2 آیتوں کی پڑھیں، 3 آیتوں کی پڑھیں، روزانہ پڑھیں. اچھا، اس کا کمال یہ ہے کہ جہاں سے آپ نے چھوڑا ہوگا دوسرے دن آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں، آدھے گھنٹے پر پڑھنا شروع کرتے ہیں، جب آپ کو ٹائم ملتا ہے پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو وہ آگے وہیں سے شروع کر دیں. تو تفسیر خود پڑھیں، لیکن تفسیر صراط الجنان پڑھیں. اچھی تفسیر ہے، آسان تفسیر ہے. کسی استاد سے پوچھیں جس بات کی سمجھ نہ آ رہی ہو. اس سے فرقہ واریت ختم ہو سکتی ہے، ادروائز فرقہ واریت ختم نہیں ہونی، ایک بات نہیں رہنی. ایک گھر دے وچ 5 فرقے بن جانے. اللہ تعالیٰ ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے.